السلام علیکم گائز، آج کی میری ویڈیو کا ٹائٹل ہے لوکنگ انٹو دی آئی آف دجال۔ اس کے لیے میں ایک پلے لسٹ کریٹ کروں گا۔ یہ ایک بک ہے اور میں اس کو اسٹڈی کر رہا ہوں۔ جیسے جیسے میں اسٹڈی کرتا جاؤں گا تو آپ کو میں اس کی ویڈیو بنا کے بھیجتا جاؤں گا۔ اس ویڈیو میں کیا ہے، میں اس کا آپ کو جو ہے آؤٹ لے دے دیتا ہوں۔ اس کے اندر شیطان کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس کی ویپنز کے بارے میں بتایا گیا ہے جو کہ وہ استعمال کر رہا ہے اور کرتا آ رہا ہے صدیوں سے، اور اس کے بعد دجال کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ دجال کے علاوہ اس بک کے اندر کافی ایسی پرسنالٹیز کے بارے میں لکھا گیا ہے جو کہ میں نے آج تک جن کو نہ میں جانتا تھا نہ میں نے اس بک میں جب اسٹڈی کیا۔ اس سے پہلے میری اسٹڈی میں یہ چیز کبھی بھی نہیں ہے۔ تو اس کے اندر حضرت دانیال علیہ السلام کا خواب بھی ہے، اور حضرت دانیال علیہ السلام کی جب لاش ملی تھی ایران پہ، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شہر پہ حملہ کیا تھا تو وہاں پر کافیون کے اندر تابوت کے اندر ان کی لاش ملی تھی، کیونکہ حضرت دانیال علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ میں میری جو تدفین ہو، مجھے دفن جو کرے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کرے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی انہیں دفن کروایا تھا۔ جب ان کی لاش ملی تھی تو ان کی گردن کے پیچھے ایک اسکرپچر تھا، کاغذ تھے بندھے ہوئے، ان کے اندر کچھ لکھا ہوا تھا، اور وہ بہت ہی زبردست پیغام تھا جو کہ تھرو آؤٹ دی جو ہے ورلڈ، جب تک دنیا رہنی ہے اس وقت تک کے لیے اس کے اندر سب کچھ لکھا ہوا تھا۔ تو گائز، جس نے بھی میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ اس بٹن پہ آگے کلک کرے، کلک کرنے کے بعد بیل بن گیا گا، اس کو پریس کر دے، اور میری ویڈیوز کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے شیئر کیجئے، کیونکہ مجھے واچ ٹائم کی ضرورت ہے، ورنہ مارچ کے اندر میرا چینل بلاک ہو جائے گا۔ شیئر لازمی کیجئے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے، فیس بک اور واٹس ایپ پہ اپنے دوستوں کے ساتھ۔ چلتے ہیں بغیر ٹائم ضائع کیے ویڈیو کی طرف۔ تو سب سے پہلے میں آؤٹ لک دکھا دیتا ہوں، لوکنگ انٹو دی آئی آف دجال، اے اسٹارک یٹ ہڈن ریئلٹی۔ یہ بک ہے، یہ اس کا آؤٹ لک ہے۔ اس کے آتھر ہیں ابو محمد رضوان ابن داؤد، جو کہ ساؤتھ افریقہ سے بلونگ کرتے ہیں، اور بہت ہی امیزنگ انہوں نے جو ہے فیکٹس لکھے ہیں اور لنک کیا ہے ان کو پراپر۔ تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ جب شیطان نے انسان کو جٹلایا تھا، جب سجدے کے لیے اللہ نے کہا تھا، تو اس کے لیے سب سے پہلے اس چیز میں آج سے پہلے میں نہیں جانتا تھا کہ ارتھ کے اوپر انسان کے آنے سے پہلے کون سی مخلوق رہتی تھی، بٹ یہ بک میں نے ریڈ کی تو مجھے پتہ چلا۔ بٹ میرا جو مائنڈ تھا وہ یہ تھا کہ صرف انسان ہی جب بنے اس کے بعد ہی ارتھ بنا، اور اس کو میں ریلیٹ کرتا تھا، مطلب اپنا ایک خیال تھا میرا کہ جب اماں ہوا نے گندم کا دانہ وہاں سے توڑا تھا تو اللہ نے ان کو جو ہے وہاں سے ایکسپیل کر دیا تھا، نکال دیا تھا جنت سے، تو آخر ان کو کہیں نہ کہیں تو جانا ہی تھا، تو اللہ نے ارتھ بنا دیا، مطلب یونیورس، ہول یونیورس بنا دیا، اور پھر زمین کو پیدا کیا تاکہ وہ اب جنت سے تو نکلیں گے، کہیں نہ کہیں جا کے انہوں نے رہنا تو ہے، تو اس لیے اس وقت ارتھ بنی ہوگی، میرے مطلب دماغ کے اکارڈنگ میری سوچ یہ بنتی ہے۔ تو بٹ جب میں نے یہ بک پڑھی تو مجھے پتہ لگا کہ انسان سے پہلے جنات رہتے تھے، یہاں پر یہ مینشن بھی کیا گیا ہے۔ نبی آدم علیہ السلام سے پہلے جن رہتے تھے ارتھ کے اوپر، زمین کے اوپر، یہ ارتھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ریڈ آؤٹ آپ میں نے کر لیا ہے، اس لیے میں آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے بتا رہا ہوں، اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کو شوق ہے ریڈنگ کا تو آپ یہ بک لازمی میں پریفر کروں گا ڈاؤن لوڈ کریں اور لازمی پڑھیں۔ اور یہ اس سے آگے یہاں پر بتایا جاتا ہے کہ جنات نے اتنی شرارتیں شروع کر دی تھی، مطلب وہ کرپٹ ہو گئے تھے، ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ گئے تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو عزازیل، یہاں پر یہ بھی مینشن ہے، عزازیل کو جو ہے اس نے پرمیشن لی اللہ سے کہ مجھے زمین پہ بھیجا جائے تاکہ میں جا کے ان لوگوں کو ختم کر سکوں، برائی کو ختم کر سکوں۔ تو عزازیل یہاں پر کون ہے؟ عزازیل یہاں پر شیطان ہی ہے، ابلیس ہی ہے۔ تو شیطان نے اللہ سے پرمیشن لی، پرمیشن لینے کے بعد وہ زمین پر آیا، اور وہاں پر آ کر جتنے بھی کرپشن میں انوالوڈ تھے جنات، اور مطلب برائی میں انوالوڈ تھے، ان سب کو قتل کر دیا، اور کچھ جو تھے وہ چھپ گئے۔ تو عزازیل جو تھا وہ ہیرو ڈکلیئر ہو گیا، اسے ہیرو سمجھا، وہ اپنے آپ کو ہیرو سمجھنے لگا۔
اس کے بعد اس کے دماغ پہ ایک نشہ سوار ہو گیا کہ میں اب زمین کے بعد، کیونکہ مجھ سے بہتر کوئی ہے نہیں، میں ہی گیا تھا زمین پہ، میں نے ہی سب جنات کو مارا. اس کے دماغ پہ ایک خواب سوار ہو گیا، ایک نشہ سوار ہو گیا حکمرانی کا. ٹھیک ہے، اس کا دماغ تھا کہ وہ اب اللہ کی طرف سے نائب مقرر ہو کے جائے گا زمین کے لیے اور وہاں پر جا کے حکومت کرے گا. بٹ جب اس نے فرشتوں سے ان کو گوسپس کرتے ہوئے سنا، ان کو مطلب جب فرشتے ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے، گوسپس تو کر نہیں سکتے نعوذ باللہ، وہ جب ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے کہ اللہ نے ایک ایسا ماؤلڈ بنایا ہے، ایک سانچہ بنایا ہے جس کا نام ہے مین. ٹھیک ہے، آدمی، یہاں پر دیکھیں مینشن بھی ہے، ناؤن ایز مین. تو وہ زمین پر جائے گا اور وہ جا کے زمین پہ حکومت کرے گا، اللہ کا نائب مقرر ہوگا زمین پہ. تو یہ چیز اب شیطان کو، عزازیل کو جو ہے بہت ہی، کیونکہ جو لالچ میں پڑ جاتا ہے کسی چیز کی، تو اس جو جب خواب ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں تو وہ کچھ بھی مطلب سیکریفائز کر سکتا ہے اس کے لیے. تو دین اس نے کیا کیا، اس نے سائز کو کمپیٹ کرنا شروع کر دیا. حضرت آدم علیہ السلام کے جو سائز تھا، جو مولڈ، جو سانچہ بنایا تھا مٹی کا، اللہ نے اس کو اپنے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیا کہ بھائی اس میں آخر ایسی چیز کیا ہے، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے اور میں آگ سے بنا ہوا ہوں، یہ اسموک لیس ہے، مطلب فلیم سے بنا ہوا ہی نہیں ہے، تو اس میں آخر کیا چیز ہے. تو اور ایک سٹیٹمنٹ میں کہا جاتا ہے کہ فرشتے گئے تھے زمین پہ لڑنے کے لیے، آرمی گئی تھی فرشتوں کی، تو وہاں پر یہ ابلیس جو تھا یہ بھی شریر تھا، مطلب انوالوڈ تھا ایسی چیزوں میں. وہاں پر انہوں نے جو ہے فرشتوں نے ہمدردی جتاتے ہوئے اسے کہا کہ تو ہماری فورس کو جوائن کر لے تو ہم تجھے بہت، مطلب ہماری جو گیدرنگ ہے اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو اس نے جوائن کر لیا تھا. ایک سٹیٹمنٹ میں یہ آتا ہے، اور پچھلی سٹیٹمنٹ میں شیطان خود گیا تھا اللہ سے پرمیشن لے کر تو جنگ کی تھی. اس کے بعد ویڈیو کافی لمبی ہوگی لیکن آئی تھنک آپ کو انٹرسٹنگ لگ رہی ہوگی، تو اگر دیکھتے رہیے. میں آپ کو یہ جو پیج ہے یہ اینڈ ہو جائے گا یہیں پر ہی. اس کے بعد اس نے کیا ہوتا ہے، شیطان نے فرشتوں کو کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو اللہ نے نعوذ باللہ بنایا ہے سانچہ، یہ بالکل غلط ہے، یہ اللہ کی جو ہے اطاعت نہیں کرے گا، یہ بھی وہی کام کرے گا جو جنات نے کیا تھا، یہ بھی کرپشن کرے گا، خون بہائے گا جا کے وہاں پہ، اور یہ برے کام کرے گا. تو جو فرشتے تھے اب انہوں نے جا کے اللہ سے سوال کیا. یہاں پر قرآن کی آیت بھی آپ کے سامنے بالکل مینشن ہے صاف کہ اے اللہ، آپ نے جو اپنا نائب بنایا ہے جو کہ خون بہائے گا اور کرپشن کرے گا، تو اللہ کو اس چیز کے اوپر بہت زیادہ ناراضگی آ گئی. لیکن فرشتوں نے اللہ سے معذرت کی اور جھک گئے اور بھیک مانگی انہوں نے کہ ہمیں جو ہے معاف کر دیا جائے. تو اس کے بعد جو عزازیل تھا اس کو اب نظر آ رہا تھا کہ انسان ہی جائے گا زمین پہ اور وہ ہی بنے کیا زمین کا. تو پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا. ان کو بنانے کے بعد شیطان کو کہا کہ آپ سجدہ کرو، سجدہ اس نے ریفیوز کر دیا، مطلب اس نے کہا کہ میں نہیں کروں گا. اس کے بعد اللہ نے اسے ابلیس کا ٹائٹل دیا. ابلیس کا ٹائٹل مینس ابلیس ریجیکٹڈ. ابلیس کا مطلب ہوتا ہے ریجیکٹڈ، مطلب جسے نکال دیا جائے، ایکسپیل کر دیا جائے کسی بھی چیز سے، تو اسے نکال دیا گیا، ریجیکٹ کر دیا گیا، اور ابلیس کا اسے ٹائٹل دے دیا گیا. اور پھر بھی وہ بار بار فرشتوں سے یہی کہتا رہا گیا کہ اللہ نے جو کریچر بنائی ہے، مخلوق بنائی ہے انسان مین کے نام سے، یہ جو ہے نعوذ باللہ اللہ کی غلطی ہے، اللہ کا ایرر ہے، اللہ معاف کرے نعوذ باللہ. تو اس کے بعد جو ہے اس نے اپنے 3 جو ہے چیزیں بتائی. کیا ہوتا ہے، شیطان نے پروف کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو انسان ہے جو اللہ نے مخلوق بنائی ہے، یہ زمین پر جائے گا اور وہی کام کرے گا جو جنات نے ہی کیے تھے، جن کے لیے میں ارتھ پہ گیا تھا اکارڈنگ ٹو فرسٹ اسٹیٹمنٹ. دوسری کے اسٹیٹمنٹ کے اکارڈنگ فرشتے آئے تھے زمین پر. تو دوسری جو بات تھی وہ اس نے یہ ڈکلیئر کی تھی کہ انسان اتنا یونیک ہے ہی نہیں جتنا اللہ سمجھتا ہے. نعوذ باللہ وہ یونیک نہیں ہے. وہ جو ہے مطلب اپنے آپ کو برائی میں انوالوڈ کرے گا. تو
یہاں پر یہ بھی مینشن کیا گیا ہے کہ وہ اڈلٹریٹنگ از نیچرل فارم آف بیوٹی، وہ مطلب اپنی جو خوبصورتی ہوگی اس کو بگاڑے گا، اپنے کپڑے جو پہننے والے ہوں گے ان کو جو ہے وہ بھی عجیب ٹائپ کے پہنے گا، اور پھر اس کے علاوہ اپنی بیئرڈ ریموو کروائے گا، بال وغیرہ داڑھی کے ریموو کروائے گا۔ تو ویسے بھی وہ بہت زیادہ نفرت کرتا تھا، تو اسی وجہ سے ہی اس نے کہا کہ جو بھی انسان اللہ نے بنائے ہیں وہ جو ہے اس کے سرونٹس بن جائیں گے۔ تو یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو انسان کو بنایا گیا تو وہ اللہ نے اس کی لویلٹی، اس کی وفاداری، ان چیزوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بنایا۔ تو اللہ نے شیطان کو ہر چیز کی اسسمنٹ دے دی کہ تم پاور کا استعمال کرو، ویلتھ کا، دولت کا بھی کر سکتے ہو، اپنے ویپنز کا بھی کر سکتے ہو، اور اپنے سولجرز کا بھی، اور تم اگر ان کو کیا ہوتا ہے گمراہ کر سکتے ہو تو ہونا ہوگا تو وہ تمہاری طرف آ جائے گا، اور جو تھوڑا سا بھی میری طرف آئے گا تو میں اسے پورا پورا اپنی طرف کھینچ لوں گا۔ تو اس کے اندر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک لویلٹی کی جو ہے وار ہے، ٹھیک ہے۔ وفاداری ہمیں دکھانی ہے، بینگ اے مسلم ہمیں وفاداری دکھانی ہے کہ کس کے لیے ہم لویل ہیں۔ اور میں الحمدللہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتا ہوں، وہ آخری نبی تھے اللہ کے، اور ہر کتاب پہ بھی۔ تو یہ میرا ایمان ہے، اور میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جو ہے اس چیز سے بچائے، اور ہمیں اب گناہوں سے بھی بچائے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں بھی میں آپ کو اس کے بارے میں شیاطینی ویپنز آ رہے ہیں، شیطان کے جو ویپن ہیں وہ کیا ہیں اس دور کے اندر، نیکسٹ ویڈیو میں اس پہ بناؤں گا، بٹ وہ پتہ نہیں کہ کب بناؤں گا، لیکن بناؤں گا انشاءاللہ لازمی۔ تو آپ پلے لسٹ کو لازمی ریویو کرتے رہیے گا۔ پلے لسٹ میں بناؤں گا لکنگ انٹو دی آئی آف دجال کے نام سے، جیسا کہ یہ اوپر میں نے آپ کو دکھایا ہے، اس کے اندر جو ہے میں ویڈیوز ڈالوں گا وتھ ڈفرینٹ ٹائٹل، بس پلے لسٹ کا جو ٹائٹل ہوگا وہ لکنگ انٹو دجال ہوگا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، شیئر کرتے رہیے ویڈیوز کو۔ اللہ حافظ۔